السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہماری ویڈیو اس چینل کے اوپر اردو میں ہوگی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، مجھے ایک اسکول کی ٹیچر کی سٹوری جو تھی ملی ہے اور اس کی فرمائش بھی کی گئی ہے کہ اس کو بھی معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی برائی پھیلی ہوئی ہے، جس کو ہائی لائٹ کر کے ہم معاشرے کے ہر فرد کو اس برائی سے بچانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو کر اس چینل کی وساطت سے ان تک اس سٹوری کو پہنچائیں۔ تو ناظرین کرام، ایک اسکول ٹیچر جب اس نے اسکول جوائن کیا، اور اسکول جوائن جب ہی کیا اس نے، اور وہ اگر اس کی اپنی پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو انتہائی خوبصورت، با اخلاق، اور عملی طور پر بھی اس کے اندر ایک علم کا خزانہ انہوں نے اپنے اندر سمایا ہوا تھا۔ گویا کہ اس کی بات اس انداز میں ہوتی تھی، دل کرتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے، دل کرتا تھا اس کی بات کی اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے۔ اور پھر جب اس نے اسکول جوائن کیا تو جب ہی اسکول جوائن کیا تو لڑکیوں نے دیکھا کہ ہماری نئی ٹیچر آئی ہے، اور نئی ٹیچر اس کا اخلاق، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان لڑکیوں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ ماشاءاللہ ٹیچر صاحبہ، آپ کی تعلیم بھی اچھی ہے، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہے، آپ ماشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس بھی اچھا ہے، تو آپ کی شادی نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر انہوں نے ان کے اوپر میمز بھی بنائے، ہنسی مذاق بھی ہوئی، جس طرح گپ شپ ہوتی ہے یہ سارے معاملہ چلتے رہے۔ تو اس لڑکی نے بہت درد بھری آہ نکالی اور کہا کہ بھائی، اس سارے واقعے کے پیچھے ایک سٹوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک باپ کی 5 بیٹیاں تھیں، اور اس باپ نے اپنی بیگم سے کہا کہ بھائی، اگر اب 6ٹھی بار لڑکی ہوئی تو میں اس کو روڈ کے اوپر پھینک آؤں گا۔ تو خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جب پیدائش کا وقت آیا دیکھا تو وہ بچی تھی، تو وہ مرد اس نے اس بچی کو اٹھایا اور جا کر روڈ کے اوپر پھینک آیا۔ خدا کا کرنا ایسے ہوا، جب یہ صبح پھر گیا وہاں پر چوک پر دیکھا تو وہ بچی وہیں پر پڑی ہوئی تھی، کسی نے نہیں اٹھایا، اور یہ وہاں سے اٹھا کر واپس آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر اگلی رات ہوئی تو وہ اس بچی کو اٹھا کر دوبارہ اسی چوک کے اوپر پھینک گیا۔ وہ ادھر سے رخصت ہوتا، پیچھے اس بچی کی ماں اس کو دعائیں دیتی اور اللہ کے سپرد کر دیتی کہ یا اللہ، یہ تیرے سپرد ہے۔ اور رات گزر جاتی، اس کو کوئی نہ اٹھاتا، یہ صبح جاتا خود اٹھا کر گھر لے آتا۔ یہ معاملات اسی طرح ہوتے رہے، تقریباً 7 دن اس نے یہی معاملہ کیا، لیکن پھر اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو گیا اور اس بچی کو رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر وہی ماں حاملہ ہوئی، حاملہ ہونے کے بعد جب پیدائش کا وقت آیا تو اس نے بچہ پیدا کیا۔ ادھر سے جب وہی بچہ پیدا ہوا تو دوسری جانب سے اس کی جو پہلی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی۔ اب وقت گزرا، اب دوسرا بیٹا پیدا ہوا، ادھر سے وہ دوسری بیٹی فوت ہو گئی۔ ادھر سے تیسرا بیٹا پیدا ہوا، ادھر سے تیسری بیٹی فوت ہو گئی۔ ادھر سے چوتھا بیٹا پیدا ہوا، ادھر سے چوتھی بیٹی فوت ہو گئی۔ ادھر سے 5واں بیٹا پیدا ہوا اور ادھر سے 5ویں بیٹی فوت ہو گئی۔ اور پھر ادھر 5 بچے بچ گئے، ادھر ایک بیٹی بچ گئی۔ سب معاملہ چلتا رہا اور سب جوان ہو گئے، اور جوان ہونے کے بعد سبھی لوگ، وہ بھائی 5 بچے جو تھے وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے، اور پھر والد کی ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ سمجھی ہی نہ۔ جب انہوں نے والد کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ سمجھی، وہ والد اسی طرح بیمار، لاچار، اپاہج ہوتا گیا، جہاں تک کہ صاحب فراش ہو گیا۔
پھر اس والد کی ذمہ داری اسی بیٹی نے اٹھا لی جس بیٹی کو یہ پیدا ہونے کے وقت چوک پر روڈ پر پھینک آیا تھا۔ آج اسی بیٹی نے اس والد کو اپنے پاس رکھا۔ تو اب وہ بیٹی کون ہے؟ وہ اس نے کہا کہ وہ بیٹی میں ہوں، کہ میرے وہ 5 بھائی آج صرف وقت گزرنے کے بعد سالہ سال گزر جاتے ہیں، وہ صرف یہی آ کر پوچھتے ہیں کہ ابا زندہ تو ہیں۔ کبھی انہوں نے والد صاحب کے لیے کوئی ایسا عملی قدم نہیں اٹھایا کہ جو ان کی صحت کے لیے یا ان کے کام کے لیے یا ان کو اس طرح معاملات میں آگے بہتر بنا سکے۔ تو خدا کا شکر یہ ہے کہ میں یہ تمام خدمت اپنے والد صاحب کی کر رہی ہوں، اور پھر شادی پھر اسی لیے میں نے نہیں کی ابھی تک کہ جب میں رخصت ہو جاؤں گی تو میرے اس بوڑھے والد کے کیا بنے گا۔ تو میرے دوستو، یہاں تک سٹوری کو سٹاپ کر کے، آگے کا معاملہ بھی ہے لیکن میں یہاں تک سٹاپ کر کے یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو والدین کے ماتھے کے اوپر بل کو آ جاتے ہیں، اس طرح ان کے چہرے کے اوپر ایک افسردگی کیوں آ جاتی ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بیٹیاں نہیں ہوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کائنات کا سرمایہ، جو اس کائنات کا مقصود ہے، مقصود کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اگر یہ بیٹی گھر میں ہونا عیب ہوتا، عیب سمجھا جاتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ رب العزت حضور کو کبھی بیٹی نہ دیتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بیٹی اور اس عظیم نعمت رحمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو گویا بیٹی کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹی جس گھر میں آ جائے تو اس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں آ جاتی۔ اسی لیے تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو دیکھ بھال کرے، پالے پوسے اور اچھی تربیت کر کے رخصت کر دے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے۔ اور پھر اماں نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو؟ حضور نے فرمایا 2 بھی، یعنی کہ 2 کا والد بھی اگر اسی طرح اچھی تربیت کر کے ان کو رخصت کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اماں نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی ہو، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی تربیت کی، اس کو پالا پوسا اور اس اچھی تربیت کر کے رخصت کر دیا، اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ ام عائشہ تھوڑا سا افسردہ ہوئی، پریشان ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ پریشان نہ ہو، آپ کا دکھ سمجھ رہا ہوں، اگر کسی کی بیٹی نہ ہو وہ یہ تمنا کرتا ہوا اس دنیا سے بھی چلا جائے، کاش کہ میری بیٹی ہوتی اور میں اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور تربیت اس انداز میں کرتا اور ان کے اچھے طریقے کے ساتھ رخصتی کرتا، تو جس نے اپنے دل میں بھی یہ سوچ لیا تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ فرماتا۔ تب دیکھیے کہ ایک بیٹی جس کی اچھی تربیت والدین کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور ادھر ہمارے احباب وہی رسم اپنے ذہن میں، وہی طریقہ کار، وہی جہالت اور جاہلانہ کام اپنے اندر پھیلا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس جاہلانہ کام میں فروغ دے رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھا۔ جہاں کہیں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو ان کے چہرے کے اوپر افسردگی اور پریشانی کے اثار ہو جاتے تھے۔ آج میرے اس معاشرے کی اکثریت جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو آپ خوشی منائیں، آپ خوش ہوں، اور آپ اس انداز میں خوش ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، اللہ نے میرے لیے راستے آسان کر دیے ہیں، اللہ نے میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ میرے گھر بیٹی کو بھیج دی۔ اس لیے تمام احباب اس بارے میں ضرور
سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے تو پھر اس کی تعلیم اور تربیت کر کے آپ جنت کے مستحق بن جائیے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی ذہن رکھنے والا آپ کے ریلیٹیوز میں موجود ہے تو ان کو بھی اس انداز میں گائیڈ کیجیے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز بیٹی کا خواہش مند ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔